لتن کی وجہ سے، اللہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، توکلت علی اللہ، علیہا، اس پر۔ تو یہ جو بیوقوف لوگوں کی بات ہے وہ اللہ نے یہاں کوٹ کر دی کہ وہ یہ کہیں گے مسلمانوں سے کہ انہیں قبلے سے کس نے پھیر دیا۔ جواب اس کا قل للہ المشرق والمغرب، قل جو ایسی بات کہہ رہی ہیں انہیں ذرا بتا دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے، للہ المشرق مشرق والمغرب مغرب، یعنی واٹس ایور دا ڈائریکشن کوئی بھی ہو، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، اللہ ہی کی شان ہے۔ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، دیکھیں یہ بھی یا مضارع کی علامت ہے، لفظی معنی ہے وہ ہدایت دیتا ہے، یعنی اللہ ہدایت دیتا ہے کس کو، من یشاء، جس کو وہ چاہے، الی صراط مستقیم، الی کا مطلب طرف، صراط مستقیم، صراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھا۔ تو آیت کا مفہوم واضح ہے کہ بے وقوف لوگ جلد ہی یہ کہیں گے کہ مسلمان اپنے قبلے سے کیوں پھر گئے، یہ کہیں گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے بس سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے اگلی آیت مبارکہ میں یہ اب مسلمانوں سے خطاب ہے جن کو اعزاز بخشا جا رہا ہے امامت کا، ان سے جعلناکم، تمہیں بنا دیا امتم وسطا۔ تو آیت 142 میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلناکم، تین لفظ ملے ہوئے ہیں، جعل، نا اور کم۔ جعل ہوتا ہے بنانا، بنایا نا ہم نے، کم تم سب کو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کیا بنایا، امتم وسطا، امتم وسطا، امت وسط بنایا۔ دیکھیے امتم وسطا اردو کے لفظ ہے وسط، اوہو یہ گیلا ہے بالکل، ان کو انہوں نے دھویا، اس کو بالکل گیلا ہے۔ یہ دیکھو پانی بہہ رہا ہے۔ اچھا دیکھیے اردو میں ہم جو معنی لیتے ہیں، یہ مشکل ہو گیا، پھوک ہی مارنی پڑے گی، پھوک ہی مارنی پڑے گی، کیونکہ پانی قریب سے دیکھو نا، پانی بورڈ پہ نظر آتا ہے نا، تو وہ پھر مار کر ہی جو ہے۔ اچھا اچھا جی، چلو کچھ نہ کچھ تو کام چلے گی نا۔ وسط، امتم وسط ہے نا، امت تو کامن ورڈ ہے، وسط۔ اچھا دیکھیں انہیں تین معنوں میں آتا ہے نا، ایک وسط درمیان کو کہتے ہیں نا، بالکل وسط میں، درمیان ہے، جس کو آپ اردو میں بیچ کہہ لیں، بالکل بیچ میں۔ یہ کس مناسبت سے، ابھی میں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ مسلمان جو ہے نا، یہ بیچ، درمیانی، وسیلہ، ابھی آگے جو الفاظ آ رہے ہیں نا اس کے ذریعے سے بتاتے ہیں۔ اچھا ایک جو ہے نا وسط، یہ
افضل اور بہترین کے معنوں میں بھی آتا ہے وسط۔ اچھا، ایک معنی جو ہے نا وہ اعتدال والی قوم، یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے، اعتدال، معتدل۔ ہاں دیکھیں ایک لفظ میں ہی آ گیا کہ اگریسو ہو جانا یہ بھی مسلمان کی شان نہیں ہے، ایسے ہی ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں یا نہ پلے۔ معتدل اور متوازن ہیں، یہ دیکھیں کتنا لفظ ہے، متوازن بھی اعتدال میں آ گیا۔ اور اس کی وضاحت کے لیے دیکھیں جس میں کوئی افراط و تفریط نہیں، افراط و تفریط، افراط اور ادھر تفریط ہے، بہت ہی یا تو اوپر چلے گئے یا نیچے آ گئے، افراط و تفریط نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا خوبصورتی یہ ہے تینوں ہی معنی یہاں فٹ ہیں، یہی عربی کی خوبصورتی ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کر کے دیکھ لیں ترجمہ، تینوں ہی اپنی جگہ صحیح رہیں گے، افراط و تفریط نہیں۔ اچھا اب اس معنوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہاں سے، لِیَکُونَ الرَّسُولَ، پوری آیت نہیں لکھوں گا، آپ خود دیکھ لیں گے یہاں سے اور یہ علی الناس تک، ابھی بتاتے ہیں، ابھی یہ وہاں تک ہے۔ اچھا پہلے ترجمہ دیکھ لیں، یہ ہو گیا وسط کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ فَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ، بنایا ہم نے تم کو امتاً وسطاً، امت وسط بہترین، لِتَكُونُوا، کانا یکونو سے ہے، لی شروع میں جب آتا ہے نا یہ تاکہ کے معنی میں آتا ہے، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، کس پر، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، یکون بھی کانا یکونو سے ہے، اور ہو جائے رسول، علیکم، تم پر، شہیدہ، گواہ، ٹھیک ہے جی، شہیدہ، گواہ۔ اچھا یہاں تک بھی بات کلیئر ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے وحی آئی، وحی اپنے پیغمبر پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہی وحی من و ان ہے نا جی، یہ اس امت کو بھی پہنچ گئی، امتوں وسطاً، مسلمانوں پر۔ اب یہ پیغمبروں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا نا، اب یہ ایک جماعت ہونی چاہیے جو اس کام کو جاری رکھے، یہ تیسرے پارے میں آئے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اگر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن یہ سلسلہ جو ہے نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ جاری رہے تاکہ للناسی، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں ایک وسطی پوزیشن سی آ جاتی ہے کہ رسول کا پیغام انہوں نے لیا، یہ آگے انہوں نے پہنچایا۔ آپ ذرا غور کریں گے تو ایک یہ اہم ذمہ داری ہے، یہ کسی نہ کسی انداز سے جاری رہنا چاہیے ہے، کسی پر مسلط کرنا، پیغام ٹھونسنا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب صرف دیکھیں وہ تو پیغمبروں کو بھی کہا وما علینا الا البلاغ المبین، بس ہمارا کام پہنچانا تھا، نہ تم سے زبردستی منوانا ہے، نہ ہم نے کوئی جبر کرنا ہے، تو مسلمان بھی اسی طرح نیک کام کو جاری رکھے۔ اچھا تو فرمایا دیکھیں یہاں بھی یہ ہے لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، شاہد سے ہے نا شہادت، کن پر، علی الناس، لوگوں پر، یہ دیکھیں نا میں نے آگے بتایا لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جائیں رسول، علیکم، تم پر، شہیدہ، گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اچھا یہ تبدیلی قبلہ کی ایک علت بتا دی، کہا یہ بھی ہماری طرف سے ٹرائل تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ علت بتائی ہے، ذرا غور کریں، آزمائش، آزمائش، وہ آزمائش کیا
کہ کتنے لوگ فوراً سچے دل سے اتباع رسول کرتے ہیں اور کون سے جو ہے نا وہ ایف اینڈ بٹ اور ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایمان سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی انسان کو ایموشنل کرتی ہیں. ایمان ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے، اتنی جلدی سے اس کو وہ نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے نہ وہ. تو کہا یہ بھی ہم نے اسی لیے کہ جب رسول کہے ادھر سے ادھر قبلہ کر لو، لبیک جیسا آپ نے کہہ دیا. اب کچھ جو ہیں وہ ایسے کہیں گے یا رسول اللہ کبھی وہ قبلہ کبھی یہ، تو وہ بھی تو بیت المقدس ان کا بھی ہے اپنا مقام ہے نا جی. کہا کہ وما اور نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جعلنا بنایا ہم نے قبلتا قبلہ التی وہ جو کنتا، کن کے ساتھ سیکنڈ پرسن پروناؤن آ گیا تا، آپ تھے، آپ کس پر یعنی یہ بیت المقدس کی طرف اشارہ ہے، علیہا اس پر. اس سے ہم نے بیت اللہ کا حکم کیوں دیا؟ الا سوائے اس کے کہ لی نالما، تین لفظ ہیں، لی نا لما، لی نا لما، لی تاکہ نہ ہم پرکھ لیں جان لیں. علم سے ہے نا، علم میں لے آئیں یعنی پرکھ لیں جان لیں. کیا چیز؟ ہاں بالکل، کہ میں یتبع الرسولہ، کہ کون ہیں جو اتباع رسول کرتے ہیں، یعنی بس رسول کا حکم ہے جدھر بھی کہا کر لو یار، عبادت کرنی ہے نا دل سے اللہ کی. اور دوسرے کون؟ ممن ینقلب علی عقبیہ، یہ ان کا الٹ ہے. ممن اور کون ہیں جو ینقلب، انقلاب بھی اسی سے، انقلاب بھی ہر چیز کا پھر جانا ہوتا ہے نا، انقلاب آ گیا تو ینقلب پھر جاتا ہے علی عقبیہ، اپنے ایڑیوں کے بل، اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، یعنی اتباع رسول نہیں کرتا، بات نہیں مانتا کہ یار یہ کہہ رہا وہ بھی قبلہ ہے، اسی پر وہ رہتا ہے. عقبیہ جو ہے نا یہ عقب سے ہے، ویسے عقب، ہاں عقب، اور یہ ایکچولی یا نون تھا، نون گر گیا اور ہو عقبیہ ہی، یہ اس طرح ہے. عقب ویسے پیچھے کو کہتے ہیں، انسان کی عقب لگائی پیچھے ہیں، ہاں پیچھے پیچھے پیچھے، وہ تو تحت ہوتا ہے نیچے، ہاں پیچھے ہی ہوتا ہے. تو ایڑی پیچھے ہی ہوتی ہے نا، میں بتا رہا ہوں یہ لفظ کیسے بنا، تھوڑا سا ایڑی جو ہے انسان کی وہ پاؤں کے پیچھے ہی ہوتی ہے. اور یہ نان یا نون دو کے لیے ہے. اب یہ ہو لگ گیا تو نون گر گیا، عقبیہ ہی، دونوں ایڑیوں کے بل. یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ایڑیوں کے بل پھر جانا، یہ ہے نا، یعنی اسی پر پھر جاتا ہے ایڑیوں کے بل. اچھا یہ کیونکہ قبلہ سے ایک ہوتا ہے جذباتی لگاؤ، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہاں یہ اگرچہ ہے لکبیرتن، بھاری ہے اس قسم کا ایک دم جو حکم ہے نا اس کو ہضم کرنا. لیکن کہا کہ جو حد اللہ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ نے ہدایت دی نا، بس اللہ کا حکم ہے یار، اس میں ایسا کیا ہے، جدھر بھی کر لو. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وَإِن اور بے شک کانت تھی لَكَبِيرَةً، یہ کبیر سے ہے بہت بڑی بات. کیا مطلب یہاں پر معنی ہیں بڑی سے کہ جو گراں گزرے بھاری ہو بات ہے. ہاں قبلے کی بات ہے نا، ہاں برداشت نہ ہو، جی ہاں بالکل، کیونکہ قبلے کی بات ہے نا، تھوڑا سا وہ ایک جذباتی لگاؤ اور وہ ایک ہوتا ہے تو بڑا ارادتاً اپنے ذہن کو چینج کرنا پڑتا ہے. لکبیرتاً اللہ سوائے اللہ اوپر، الذین الذی کی جمع ہے جن کو حد اللہ ہدایت دی اللہ نے، یعنی اللہ جن کو سیدھا راستہ دکھاتے ان کے لیے لکبیرتاً نہیں ہے، ان کے لیے بھاری اور گراں نہیں ہے. اچھا اب 17 ماہ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھی، اب یہ حکم آ گیا بیت اللہ. اب ذہن میں آ سکتا ہے نا، بشر ہے نا انسان، تو یار وہ پھر اب غلط پڑھتے رہے نماز. کہا نہیں وہ بھی حکم تھا، تو کہا وہ ضائع نہیں ہوں گے. اب اللہ اکبر، اللہ کی شان. تو فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم،
یہاں پر ایمان سے مراد وہ نمازیں ہیں جو بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھی گئی. تو کہا اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے، کیا وہ حکم بیت اللہ کا آ گیا تو جو نمازیں ادھر پڑھیں تو وہ کسی گنتی میں نہیں آئیں گی، وہ غلط رخ پر پڑھتے رہے. کچھ نہیں ایسا کہا. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ لی یضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارا ایمان. یہاں پر وہی مراد ہے کہ یہ جو نمازیں تم پڑھتے رہے. اور کہا کہ اللہ کی ذات جو ہے نا وہ رعوف بھی ہے رحیم بھی ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں کے ساتھ رعوف. رعوف شفیق کو کہتے ہیں ویسے. اور یہ جو لام شروع میں لگ جاتا ہے نا یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ شفیق ہیں. جیسے شدید لفظ ہے اٹ سیلف اس میں شدت ہے، شدید لشدید. سورہ بروج پڑھیں آیت 12، وہاں پر ہے ان بطش ربک لشدید. لشدید ہے لفظ، بہت سخت ہے تیرے رب کی پکڑ، اور ڈرتے رہنا چاہیے، اس کی گرفت سے ڈرتے رہنا چاہیے. لشدید تو یہ ہاں بالکل. تو یہ تاکید کے لیے لرعوف. تو شفیق بھی بہت ہے، بہت زیادہ شفیق ہے، اور رحیم ہر حال میں رحم کرنے والا ہے. تو دیکھیں اس آیت میں کیا رب العزت نے ارشاد فرمایا، کہا مسلمانوں ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، امت الوسط ہے، تاکہ تم دوسروں کے لیے دین حق کے گواہ بن جاؤ، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دین حق کی گواہی دیں. پہلا قلعہ ہم نے اس لیے مقرر کیا تاکہ لنعلم، تاکہ یہ ظاہر کریں، یہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں جو ہے نا پھر جاتا ہے. یہ بے شک جو قبلے کی تبدیلی ہے یہ اللہ کے ہدایت یافتہ لوگوں کے علاوہ جو ہے باقی پر کہا لکبیرتن، یہ ذرا بھاری گراں گزرتی ہے. تو اور اللہ تمہارے ایمان یعنی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لرعوف بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور رحیم ہر حال میں رحم کرنے والا ہے نا جی. اللہ اکبر. اب اگلی آیت مبارکہ میں ٹائم ہو گیا ویسے ہے نا. اچھا چلو 5 منٹ میں ایک آیت پڑھ لیتے ہیں. چلو آپ کہہ رہے ہیں تو تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. وَلَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اب یہ آیت 144 میں باقاعدہ حکم ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اپنا رخ جو ہے شطر المسجد الحرام کی طرف کر لو. اس سے پہلے جو ہے وہ تمہید کہہ سکتے ہیں، وہ ایک بات بتائی جا رہی تھی. اس آیت میں حکم ہے، اور دیکھیں حکم صادر کرنے سے پہلے اللہ نے کہا یہ میرے محبوب کی خواہش بھی تھی. کیا خوبصورتی ہے یہ کہہ کے کہ ہم دیکھ رہے تھے تقلب وجهک فی السماء، آپ کا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھتا تھا. اس انتظار میں میرا رب کب حکم نازل کرے گا کہ آپ بیت اللہ کی طرف نماز کر دیں. یہ بھی ایک لگاؤ تھا بیت اللہ، کیا اس کا خوبصورتی ہے. کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے ویسے بھی بیت اللہ میں اگر نماز پڑھو تو. بہرحال یہ ایک ان کی محبت تھی، اس کا جہاں پر ذکر ہے تو فرمایا قد یقیناً نرا، را ہوتا ہے دیکھنا، تو نون مضارع کے علامت لگ گئی. ہم دیکھتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں جیسے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں ہے نا جی. کیا ہم دیکھتے ہیں تقلبہ پھرنا، یہ قلب سے ہے، قلب کا مطلب ہی ہوتا ہے پھرنا، اور یہ اگر پھرے نا تو دیٹس دا اینڈ. اس کا پھرنا ہی جو ہے نا وہ اللہ کی بلیسنگ ہے نا. قلب پھرتے رہنا نا، پھرنا اس کی حرکت ہی ہے نا جی. اگر وہ موشن لیس ہو جائے تو نو مور. ہاں پھرنا دھڑکنا جی بالکل. کس چیز کا پھرنا؟ وجہ کا فی السماء، وجہ کا، وجہن چہرے کو کہتے ہیں، آپ کا چہرہ کس طرف پھرنا؟ فی السماء آسمان کی طرف. ویسے بھی کوئی دعا کرنی ہو دل سے تو اللہ
آسمان کی طرف انسان دیکھتا ہے، وہ بات آ گئی ہے۔ تو کہا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو پس ضرور ہم پھیرے دیتے ہیں آپ کو۔ یہ آپ ذرا غور کر رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ، فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ ہے، فَلا، پس ضرور ہم، واللہ تولا یہ جو پہلی آیت میں ہے نا، ما واللہم، پھیر دینا، پس ضرور ہم پھیر دیتے ہیں، واللہ پھیر دیتے ہیں، کا آپ کا رخ، آپ کو یعنی یہ حکم ہے نا، آپ کو کس طرف؟ قبلتاً ترضاہا، قبلتاً اس قبلے کی طرف، ترضاہا جو ہے نا یہ رضا، راضی سے لفظ ہے، ترضا، آپ جس کی طرف راضی ہیں۔ اللہ اکبر ہے، یہ دیکھیں کیا پیغمبر کی شان، اللہ نے کہا جس طرف آپ راضی ہیں وہ کر دیتے ہیں، اور آپ کی رضا یہ تھی کہ بیت اللہ ہو جائے۔ ترضاہا آپ جسے پسند کرتے ہیں، راضی کرتے ہیں۔ اب حکم ہے کیٹیگوریکلی، امر، فولی پھیر لیں آپ، وجہکا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، شطر جو ہے نا یہ ڈائریکشن کو کہتے ہیں، طرف کس کے؟ مسجد حرام کے ہیں۔ اور کہا وَحَیثُ مَا کُنتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَکُمْ شَطْرَہُ، یہ دیکھیں وجہکا، یہ واحد کا صیغہ تھا، اور آگے پوری امت کے لیے بھی آ گیا، وجوہکم، کا کی جگہ کم ہو گیا، آپ ذرا غور کر رہے ہیں، جمع ہو گیا، واحد کے صیغے میں بھی ہے اور جمع کے صیغے میں بھی ہے، یعنی براہ راست رسول اللہ کو بھی حکم ہے اور امت وسطاً کو بھی حکم ہے۔ اب یہ جمع کا صیغہ ہے، وجوہکم، اور وہاں بھی دیکھیں فولی تھا تو فولو ہو گیا، واو الف آ گیا جمع کا، تو آ گیا وحیث، جہاں کہیں، ما کنتم تم ہو، فولو تو پس تم پھیر لو، یہ ساری امت کو آرڈر آ گیا، وجوہکم اپنے چہرے، شطرہ، اب یہ ہو ضمیر مسجد الحرام کی طرف ہے، مسجد حرام کی طرف، اور کہا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جو لوگ، اوتوا الکتابہ، جنہیں کتاب دی گئی، اوتو جو ہے نا یہ عطا سے پیسے وائز بن گیا، عطا کا مطلب دینا ہوتا ہے، اوتو دی گئی، الکتاب کتاب، یعنی قرآن، لیعلمون، دیکھیں یہ لام پھر تاکید کے لیے آ گیا، وہ ضرور جانتے ہیں، علم سے ہے نا لفظ، کیا جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، کہ یہ بالکل حق ہے، سچ ہے، من ربہم، رب کی طرف سے، یعنی یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور وَمَا اللَّهُ غَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، آخر میں یہ بتا دیا جو بھی تم کرتوت کرو گے، عمل کرو گے، اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ کے علمی ہے، اللہ غافل نہیں ہے اسے، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، غافل، عَمَّا يَعْمَلُونَ، اس سے جو یہ کرتے ہیں۔ تو آیت مبارکہ میں واضح ہے کہ فرمایا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھ رہے تھے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، تو ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیتے ہیں جسے آپ پسند فرما رہے ہیں، تو فرمایا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر لیں آپ، فولی وجہ کا، اور مسلمان جہاں بھی ہوں وہ بھی شطر المسجد الحرام کر لیں، بیت اللہ کی طرف اپنا نماز پڑھا کریں۔ اب رہے اہل کتاب، تو وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی جو ہے نا یہ حق ہے، یہ دیکھیں یہ بھی اس لیے کہا کہ یہ جو ان کے علماء وہ جانتے تھے، یہ باتیں ان کے کتابوں میں درج تھیں، تو یہ تبدیلی برحق ہے، اور یہ کسی انسان کے کہنے پر نہیں ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے حکم جو بھی تھا، قبلہ پہلے وہ اور یہ، تو اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ کل انشاءاللہ آیت نمبر 145